بولو بھائی کیا ملی؟ نماز ملی. کیا ملی؟ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے, تھوڑا تھوڑا میں بولتا ہوں. کیا ملی؟ نماز ملی. اچھا میں بولا نماز میں ہم ٹھہر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے جی؟ نماز سیدھا بیٹھ کے بھی ہو سکتی تھی, اللہ چاہا تو نماز ٹھہر کے بھی ہو سکتی تھی. رکوع کیوں بنایا گیا؟ سجدہ کیوں دیا گیا؟ تشہد میں کیوں بٹھایا جا رہا؟ توجہ چاہوں گا, بہت بڑی بات, کروڑوں کی اربوں کی بات ہے. اگر جلسے میں میرے کو کوئی بھی بلاؤ یہ نماز کا ذکر آپ کو بتانا ہے, کروڑوں کی بات فری میں دے دے رہا ہوں. آج مسجد عمر فاروق میں بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے, نماز پڑھنے کے ہر رکن میں مزہ آئیں گا انشاءاللہ. نماز ہے کیا حقیقت میں؟ اگر نماز ہوتی کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے, بغیر سجدے رکوع کے بھی اللہ چاہتا تو ہو جاتی, لیکن اے اللہ تو نماز کو اس ترتیب سے کیوں بنایا؟ کبھی رکوع کر رہے ہیں, کبھی سجدہ کر رہے ہیں, کبھی تشہد میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی جلسہ کر رہے ہیں. تو علماء دین مفسرین اعظام کہتے ہیں اے میرے پیارے, میرے مصطفیٰ کا نام آسمانوں میں احمد ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کو آسمانوں پر احمد, زمین پہ محمد پکاریں گے. معزز سامعین اکرام, آسمان کہاں سے, اچھا نماز کہاں سے لائی گئی؟ آپ کہیں گے آسمانوں سے لائی گئی. آسمانوں میں نبی کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ کہ احمد نام سے پکارا جاتا ہے. ہم آ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر. میں چاہوں گا کہ تھوڑا آپ کو کر کے بتا لوں تاکہ آپ کو بھی لطف آ جائے, مجھ کو بھی لطف آ جائے. معزز سامعین اکرام ذرا توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں گے. ہم یہاں پر ٹھہر گئے, احمد کیسا ہوتا ہے؟ الف کھڑے ہوئے لفظ کو کہتے ہیں. ہم ٹھہر گئے, الف بن گئے. ہم رکوع میں چلے گئے, ہا بن گئے. ہم سجدے میں چلے گئے, میم بن گئے. ہم سجدے سے اڑ گئے, دال بن گئے. اللہ نے کہا اے میرے پیارے, جب تم نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تیرے سارے ارکان ملائیں گے تو نماز کے ارکان بن جائیں گے. معزز سامعین اکرام ٹھہرنے کو کہتے ہیں, الف کھڑا ہوتا ہے. ہم آئے, اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے. اب نماز میں اللہ کی تعریف, اللہ کی ثنا, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اب یہاں سے آ جاؤ, ہا کسے کہتے ہیں؟ اگر بورڈ پر آپ دیکھ لیں گے آپ کو اور لطف آئیں گا, آپ کا ہر رکن میرے مصطفیٰ کی ادا بن جائیں گی. میرے پیارے آپ ذرا سمجھ, تجھے بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. یہ باتیں خانقاہوں میں بتائی جاتی ہے, یہ باتیں تصوف میں بتائی جاتی ہے, یہ باتیں عام لوگوں کے سامنے نہیں سمجھائی جاتی. لیکن آ گئے ہو میرے پاس تو کچھ جھولیاں بھر کر کے چلے جاؤ. آؤ ذرا میں تم کو بتاتا ہوا چلوں کہ احمد آتا کیسے ہے. احمد کا آتا ہے سب سے پہلے الف, پھر اس کے بعد آتا ہے ہا, پھر اس کے بعد آتا ہے میم, پھر اس کے بعد آتا ہے دال. اگر ہم اس کو الگ الگ لے لیں گے, الف, ہا, میم, دال, یہ احمد ہے, یہ احمد ہے. دیکھیں جب کھڑے ہو جاتے ہیں, قیام کو کیا کہا گیا؟ فرض قرار دیا گیا. قیام کیا ہے؟ فرض ہے. ذرا توجہ دیجئے, یہاں کا ہر ایک رکن قرآن کریم میں فرض کر دیا گیا. اگر یہ رکن ادا نہیں ہوئے نماز مکمل نہیں ہوگی. ذرا غور کیجئے, احمد کا الف ہے, ہم قیام کریں گے, کھڑا ہونا فرض ہے. اگر کوئی بغیر عذر کھڑے نہیں ہوتا اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے جب تم نماز میں آ کر کے ٹھہرے گا تیرا ٹھہرنا الف بنا دیا جائے گا. اچھا پھر جب تو رکوع میں جائے گا تیرا رکوع میں جانا ہا بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہا کی مثل ہوتی ہے. ذرا آپ غور کیجئے, جب رکوع میں جاتے ہیں ہا کی مثل ہوتی ہے. اور رکوع کیا ہے نماز میں؟ رکوع بھی نماز میں فرض ہے. اگر رکوع نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. اب ذرا توجہ دے دیجئے, یہاں پر میم کا ذکر کیا گیا. یہاں پر میم, سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ مکمل طور پر ہم جمع ہو جاتے ہیں. جب سجدہ کرتے ہیں مکمل طور پہ ایک ہو جاتے ہیں, میم کی شکل بن جاتی ہے. جب میم کی شکل ختم ہو جاتی ہے پھر ہم بیٹھ کر کے تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں. معزز سامعین اکرام, سب سے پہلے ٹھہرانا بھی فرض ہے, رکوع کرنا بھی فرض ہے, سجدہ کرنا بھی فرض ہے, اور قاعدہ آخرہ کرنا بھی فرض ہے. قاعدہ آخرہ بھی نہیں کریں گے نماز مکمل نہیں ہوئیں گی. اللہ نے کہا جو لوگ میرے محبوب کو نماز میں خیال لانے پر بھی بدترین باتیں کرتے ہیں وہ لوگ ٹھہر کر کے میرے مصطفیٰ کے نام کو پڑھ رہے ہیں. معزز سامعین اکرام, بہت بڑی بات ہے. آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ جب کھڑیں گے آپ کو خیال آئے گا اللہ نے مجھے الف بنا دیا ہے. رکوع میں جائیں گے آپ کو خیال آئے گا اللہ مجھے ہا بنا دیا ہے. جب سجدے میں جائیں گے آپ کو خیال آئے گا اللہ نے مجھے میم کی شکل دے دی ہے. آپ جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں گے آپ کا خیال ہوگا میں دال میں تبدیل ہو چکا ہوں, یعنی میں در حقیقت میں جو نماز کے ارکان ادا کر رہا ہوں اس میں محمد پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں.
میرے پیارے یہ معراج کی رات عطا ہوئی ہے، سمجھ لے ذرا اور تھوڑا اندر جائیں گے، ڈیپلی جائیں گے تو اور بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں گی۔ بہرحال نماز معراج میں کیا عطا کی گئی؟ نماز عطا کی گئی۔ کیا عطا کی گئی؟ نماز عطا کی گئی۔ احمد نام جس طرح بنا ہوا ہے اس طرح ہم ارکان ادا کر رہے ہیں، اور 4 ورڈ ہے احمد میں، الف ہا میم دال، 4 ورڈ ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، آسمان کی جتنی مشہور کتابیں ہیں آپ کہیں گے 4 مشہور کتابیں ہیں۔ کتنی مشہور کتابیں ہیں؟ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو آسمان پر کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ احمد نام سے پکارا جا رہا ہے۔ احمد میں 4 ورڈ، اور آسمان کی مشہور کتابیں بھی 4 بنائی گئی ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا اور ذرا قریب آ جاؤ، جہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ 4 یار کا ذکر آ جاتا ہے۔ میں بولنے لگا اے اللہ تو یہ 4 یار کا کیا معاملہ پیش کر رہا ہے؟ تو آواز آئی تجھے پتا نہیں آسمانوں پر ہم محمد کو احمد کے نام سے پکارتے ہیں، احمد میں 4 ورڈ ہے، اس 4 ورڈوں کی نسبت میں میرے مصطفیٰ کو 4 یار عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں سوچنے لگا جب پنجتن پاک کا تذکرہ کرتے ہیں مصطفیٰ کو ہٹا لیا جائے وہ بھی 4 ہو جاتے ہیں، 4 یار میں بھی مصطفیٰ کو شامل کر لو 5 ہوں گے، اور اگر میرے مصطفیٰ کو ہٹا لیں گے آپ تو پھر میرے مصطفیٰ کو ہٹا لیں گے 4 یار میں تو 4 ہوں گے۔ اسی طرح پنجتن پاک یعنی حضرت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو چھوڑیں گے تو حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ میں توجہ چاہوں گا اللہ نے ہر چیز ایسے ہی نہیں بنا دی، بے وجہ نہیں بنا دی، ہر چیز کے پہلے اللہ رب العزت نے نقطہ عطا فرمایا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ میں سوچنے لگا اے اللہ 4 یاروں میں بھی تو 4 کو، پنجتن پاک میں بھی تو 4 جسموں کو ایک جا کر مصطفیٰ کو ملا کر پنجتن بنا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے، احمد میں 4 ورڈ آتے ہیں، ہم نے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو ملا دیا، یہ 4 تن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کو ملا کر پنجتن پاک بنا دیا ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا اے اللہ 5 بنے کیسا؟ 4 یار میں بھی مصطفیٰ کو شامل کریں گے 5 بنیں گے، پنجتن پاک میں بھی شامل کریں گے 5 بنیں گے۔ اب یہاں پر ذرا توجہ دینے کی بات ہے، محمد آپ لکھیں گے نا تو تشدید کے ساتھ 4 ورڈ آتے ہیں، میم ہا میم دال، میم ہا میم دال، یعنی میم کو 2 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، محمد محمد۔ میں وہ بھی آپ کو لکھ کر کے بتا دیتا ہوں، آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیے، خالی ہاتھ نہ جائیے میرے پیارے۔ پھر اگلی بار مسجد عمر کا ذکر آئے گا تو خیال آنا ہوگا، تصوف بھی یہاں پر سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں پر ذرا کوشش کریں گے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ لکھا جائے گا، میم ہا میم دال۔ یہاں پر دیکھیے یہاں بھی 4 ورڈ ہوئے، لیکن پنجتن پاک کی کیا نسبت ہے؟ یہاں پر صحابہ کے ساتھ آقا کو ملائیں گے تو پنجتن پاک کیسے بنتے ہیں؟ تو یہاں کے میم پر تشدید لگا دیا جاتا ہے، یعنی بتایا جاتا ہے حقیقت میں میم ایک دکھ رہی ہے لیکن میم کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا پیارے جب تو 4 یار کا ذکر میرے مصطفیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو محمد بن جائے گا، 4 یار کو الگ چڑھے گا تو احمد بن جائے گا۔ اسی طرح جب پنجتن پاک کے پاس آئے گا تو علی، حسن، فاطمہ، حسین کو الگ کرے گا، احمد بن جائے گا، اور ان 4 کے ساتھ مصطفیٰ کو ملائے گا تو پھر محمد بن جائے گا۔ میرے پیارے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے عبادت کرنے کی؟ ہر ایک چیز کے پیچھے نقطہ ملتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آسمان کی 4 مشہور کتابیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، نسبت احمد کی طرف ہے۔ اس لیے تو بریلی کے امام نے نقطے میں ڈیپلی جا کر کے کہا زمین و زباں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہے بدن میں جا، ہے بدن میں جا، ہے بدن میں جا، ہم آئے ہیں یہاں، ہم آئے ہیں یہاں، اٹھیں گے وہاں۔ معزز سامعین